जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ रियल्टर में खुश आमदीद। माशी सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन जो है बिगड़ती जा रही है, जिसकी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। और इन तमाम सरगर्मियों ने और इन तमाम खराबियों ने रियल इस्टेट सेक्टर पे जो असरात मुरतब किए हैं, उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के सदर एम रहमान साहब, जो इस बारे में हमें बताएंगे कि रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो आज 2023 के अप्रैल में, और जब अप्रैल एंड की जानिब जा रहा है, किस पोजीशन पर खड़ा है। एम रहमान साहब, आपका शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। रहमान साहब, इस वक्त जो है रियल इस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन का जो हमारा शोबा है वो तनज़्ज़ुली का शिकार है। क्या फिगर्स हैं आपके पास, किस हद तक जो है वो तनज़्ज़ुली की जानिब जा चुका है, और उम्मीद की कोई किरण आपको नज़र आती है? देखें, इस वक्त जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल वो सबके सामने है, और मुआशी सरगर्मियाँ पाकिस्तान में बिल्कुल रुक चुकी हैं। उसकी जो सबसे बेसिक वजह है वो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल हमारा इस वक्त इशू है उस वजह से है। पाकिस्तान में कोई स्टेबल गवर्नमेंट मौजूद नहीं, और जो भी अरबाब इख्तियार हैं या जो ये तमाम सिस्टम लेकर चल रहे हैं, वो भी इसका कोई हल निकालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। और जब तक आपकी सियासी सूरत हाल स्टेबल नहीं होगी, पाकिस्तान में कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आएगी, तब तक ये मुआशी बहरान इसी तरह चलता रहेगा। और जैसे बाकी पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ में डिक्लाइन है, इसी तरह हमारी रियल इस्टेट सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। उसकी जो बुनियादी वजह, एक तो हमारी जो बाइंग पावर थी पाकिस्तानियों की, जो कि बहुत कम हो चुकी, क्योंकि लोगों की आमदनियां तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं और वो इन्फ्लुएंस से निकल ही नहीं पा रहे। बेसिक नेसेसिटीज़ उनकी पूरी नहीं हो रही। तो जब तक उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ ही पूरी नहीं होंगी तो वो बचत कहाँ से निकालेंगे। अगर बचत होगी तो वो रियल इस्टेट सेक्टर में आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, अपने लिए कोई फ्लैट लेंगे, अपने लिए कोई घर लेंगे, अपने लिए कोई अपार्टमेंट लेंगे, कोई प्लॉट लेंगे या कोई प्लॉट लेंगे। और दूसरा, हमारा जो ओवरसीज़ रेमिटेंसेस आते हैं जो कि हमारे रियल इस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट होते हैं, उसमें भी बहुत बड़ा एक शॉर्टफॉल रहा है पिछले पूरे मुकम्मल एक साल में। ओवरसीज़ पाकिस्तानी उन्होंने रेमिटेंसेस भेजने कम कर दिए, और उसकी वजह से भी हमारी जो इंडस्ट्री है इस पर एक समझ लें कि बहुत ही मुश्किल सूरत हाल रही। और दूसरा, जो हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी वो इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि कोई भी बिल्डर या कोई भी ऐसा शख्स जो अपना घर बनाना चाह रहा है, उसकी कास्ट में बेपनाह इजाफा हो चुका है। आपकी हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको बहुत फ़र्क आया, क्योंकि आपने तकरीबन हर किस्म की इंपोर्ट्स सिवाय फूड या कोई जो आपकी नेसेसिटीज़ थी उसके अलावा आपने तमाम इंपोर्ट बंद कर दी, और उसकी वजह से भी ये सूरत हाल रही। और डॉलर का जो प्राइस इतना चढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है, उसकी वजह से भी ये फ़र्क आया। और आप देखें कि जो हमारी सीमेंट की पैदावार थी जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, वो अगर आपके उसके फिगर्स देखें तो तकरीबन 21% डिक्लाइन है इसमें, सीमेंट की पैदावार में 21% का। इसके साथ साथ जो हमारी स्टील की इंडस्ट्री है, इसमें अगर फिगर देखे जाए तो तकरीबन 40% पैदावार जो थी वो कम हो चुकी है गुज़श्ता ईयर का, अगर हम कंपेयर करें, मुवाजना करें।
اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری دیگر بلڈنگ مٹیریلز ہیں، آپ کی برکس ہیں، آپ کی جیسے اسٹیل کی انڈسٹری ہے، ایسے ٹائلز کی انڈسٹری ہے. ٹائلز کا ریٹ اتنا بڑھ چکا ہے، برکس کا ریٹ اتنا بڑھ چکا ہے. اور جن بلڈرز نے یا ڈیولپرز نے بکنگ کی تھی، وہ اس بکنگ کے ریٹ پہ لوگوں کو ڈلیوری نہیں دے سکتے. اور اس وقت بالکل ہمارا جو شعبہ ہے وہ بہت زیادہ تنزلی کا شکار ہے، اور پوری قوم میں ایک مایوسی کی کیفیت ہے. اور ہمارے جو خصوصاً جو اقتدار میں لوگ ہیں، وہ سنسیئرٹی سے سوچ نہیں رہے کہ یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور یہ اقتدار کی رسہ کشی میں آپ کی تمام 22 کروڑ کی جو عوام ہے وہ سفر کر رہی ہے. اور بہت ہی عجیب و غریب سچویشن ہے، اور پاکستان کے خصوصی نوجوانوں میں ایک مایوسی کی کیفیت ہے. مایوسی کی کیفیت ہے. رحمان صاحب یہ بھی بتائیے گا، جہاں آپ نے ذکر کیا کہ جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے، سیمنٹ ہے، سریا ہے، اور جو دوسری اس میں چیزیں ہیں، ٹائل وغیرہ کا بھی آپ نے ذکر کیا. اگر ہم ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، اور جو پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد رکھتے ہیں، ان کے کیا معاملات ہیں، ان کے معاشی معاملات کیسے ہیں، ان کے کاروبار پر کیا اثرات پیدا ہوئے ہیں، یہ جو سیاسی رسہ کشی جو ہے اس وقت ملک کے اندر چل رہی ہے ان سے؟ دیکھیں، ہم پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ جاب پرووائڈر انڈسٹری ہے. زراعت کے بعد سیکنڈ نمبر ہمارا آ رہا تھا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہمارے ملک میں ریمیٹنسز آتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے، اس کو لانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہماری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس سے جو جڑی الائیڈ انڈسٹریز ہیں پاکستان کی، وہ سینکڑوں انڈسٹریز ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے چلنے سے یہ انڈسٹریز چلتی ہیں اور ملک کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے. تو ملک کی سیاسی کیفیت کی وجہ سے اور ڈالر کی اڑان کی وجہ سے پھر آپ کے جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے اس حد تک گر چکے کہ یہاں تک کیفیت آ گئی کہ سری لنکا کی مثالیں دی جانے لگیں کہ پاکستان شاید ڈیفالٹ کر جائے. اس سے مارکیٹ میں ایک پینک کی صورتحال کریٹ ہوئی، اور اس پینک کی وجہ سے جو لوگ سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے بھی اپنا سرمایہ روک لیا کہ خدا نہ خواستہ کہ پاکستان ڈیفالٹ نہ کر جائے. اور اتنی مارکیٹ میں ریومرز سٹل چل رہی ہیں، اور ان ریومرز کی وجہ سے سرمایہ دار اپنا سرمایہ نہیں نکال پا رہا. جو دوسرے پاکستانیز ہیں ان کو ملک کے مستقبل کا کوئی علم ہی نہیں کہ پاکستان میں کیا معاشی استحکام آئے گا کہ نہیں آئے گا، کوئی اسٹیبل گورنمنٹ آئے گی کہ نہیں آئے گی. اور انڈسٹریلسٹ کی حالت بھی بہت بری ہے اس وقت. تو اوور آل سچویشن پاکستان کی اس وقت دیکھی جائے تو باقی انڈسٹریز جیسی ہیں اسی طرح ریئل اسٹیٹ انڈسٹری باقی انڈسٹریز سے بھی زیادہ متاثر ہوئی، کیونکہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں لوگ تب آتے ہیں جب وہ اپنی بیسک نیسیسٹیز کا خرچہ نکالنے کے بعد اگر وہ کوئی بچت نکالتے ہیں تو گروتھ کی جانے تو تب یہ انڈسٹری گروتھ کرتی ہے. وہ جو بچت ہے وہ اس میں اس ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں انویسٹ ہوتی ہے. تو وہ بچت تو ہو نہیں پا رہی، دوسرا سرمایہ دار اپنا پیسہ نہیں نکال رہا. تو اس وجہ سے اس وقت جو ہے نا سچویشن بہت ہی یعنی کہ سمجھ لیں کہ بدحالی ہے. اور ہمارے تمام جتنے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں پاکستان بھر کی، میں تمام کی کہوں گا، وہ بھی بالکل اس وقت تقریباً فارغ ہیں. یعنی کہ ان کو اپنے گھر کی گروسری لینا بھی مشکل ہے اس وقت، ان کی یہ کنڈیشنز آ چکی ہے. اپنے آفیسز کے رینٹ نکالنا،
اپنے آفیسز کے بجلی کے بل نکالنا. اس کے ساتھ ساتھ ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے آفس میں اگر کوئی رن کرتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ کو بروکرز بھی اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ان تمام کی پے دینا یا ایون کہ ان کی گروسریز ان کے گھروں کا خرچہ چلانا. تو یہ ایک سرکل ہے جو کہ سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو وہ لازمی بات ہے جب کوئی سیل پرچیز آپ نہیں کریں گے, کوئی آپ کی آگے کوئی بکنگ نہیں کریں گے, کسی بھی پروجیکٹ کے فلیٹ کی بکنگ نہیں کریں گے تو یہ سرکل نہیں چلے گا. رمن صاحب, ہماری بات جو ہے کافی ہو چکی. حالات کیا ہیں کنسٹرکشن کے اور حالات کیا ہیں ریئل اسٹیٹ سے وابستہ لوگوں کے. اب حل کی جانب بڑھتے ہیں. اس کا حل اور فوری حل کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے اقدامات گورنمنٹ کی جانب سے کیے جائیں جن کی وجہ سے یہ گرتی ہوئی انڈسٹری جو ہے اسے بحال کیا جا سکے, جو کہ وینٹیلیٹر پہ آ چکی ہے. دیکھیں ہماری حالت جو ہے وہ ایک باہر بیٹھے تماشائی کی ہے جو کہ اسٹیڈیم میں میچ تو دیکھ رہا ہے لیکن کھیل دوسری ٹیمیں کھیل رہی ہیں اور ہم تماشے کی طرح باہر دیکھ رہے ہیں. تو ہم تو صرف رائے دے سکتے ہیں. دیکھیں ایک ہی رائے, ایک ہی حل, معاشی استحکام. جب تک آپ کے ملک میں کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں آئے گی اور تب تک آپ کی معاشی حالت بہتر نہیں ہو سکتی. اور اسٹیبل گورنمنٹ وہ جن کی گورنمنٹ پاکستان کے پروونسز میں بھی ہو اور اس کو مکمل سپورٹ حاصل ہو تمام اداروں کی, تو پھر ہم معاشی استحکام کی طرف بڑھیں گے. اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو کوئی بعید نہیں کہ آپ کی حالت بھی سری لنکا جیسی ہو جائے, آپ کی حالت سوڈان کی طرح ہو جائے, آپ کی حالت عراق کی طرح ہو جائے, آپ کی حالت افغانستان کی طرح ہو جائے. خدارہ ہوش کے ناخن لیں. یہ ملک ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا, بڑی قربانیاں دی تھی پاکستانیوں نے اس ملک کے لیے. خدارہ ہوش کے ناخن لیں. ملک کو اس وقت صرف معاشی استحکام کی ضرورت ہے اور جو ملک چلانے والی طاقتیں ہیں ان کو اب کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. پاکستان کی تمام تاجر برادری, پاکستان کے تمام انڈسٹریلسٹ, پاکستان کے تمام سرمایہ دار اور جو بھی بزنس کمیونٹی کا شخص ہے وہ اس صورتحال سے بہت پریشان ہے. مقتدر حلقے اور ارباب اختیار ان تمام معاملات کو دیکھ بھی رہے ہیں اور کوئی چیز چھپی بھی رہی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آگے بڑھیں گے اور ملک پاکستان اور اس کے اداروں اور اس کی سرمایہ کاری کو اور اس کے جو انڈسٹریز ہیں ان کو بچانے کے لیے اپنا رول ادا کریں گے.